الحمدللہ ہم نے ذی الحج کا عشرہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے صحت عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا۔ جو ہم نے اس میں اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اور ابھی اس کو معاف فرما دیں۔ ہمارا پروگرام یہ عید الاضحیٰ کے لحاظ سے ہے، اس کی مناسبت سے ہے، تو اس میں ایک بہت قیمتی چیز ہم کو ملی، جس میں کہ حضرت تقی عثمانی صاحب جو قربانی کے موقع پر مستحب دعا ہے اس کا مطلب بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا تعلق ذوق عبادت اور بندگی دونوں سے ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ مناسب خیال کیا کہ ہم ان کے اس بیان کو یہاں پر چلا دیں، کیونکہ بہت قیمتی ہے، اسے بہت سی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل نصیب فرمائیں۔ تو ہم حضرت تقی عثمانی صاحب کا بیان جو اس موضوع کے اوپر ہے ہم وہ سنیں گے آج انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، لیکن ایک مختصر بات اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے افراد وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، یہ عبادت ایسی ہے کہ صرف ان 3 دنوں میں ہی انجام دی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن جو کل گزرا ہے کہ صرف ان 3، اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، یہ عبادت ایسی ہے کہ صرف ان 3 دنوں میں ہی انجام دی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن جو کل گزرا، ایک آج ہے اور ایک انشاءاللہ کل ابھی باقی ہے، اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام عبادتوں میں قربانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ لیکن آپ اکثر حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ مستحب ہے کہ یہ کہا جائے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میری نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ جملہ کہلایا جاتا ہے نماز قربانی کی عبادت ادا کرنے کے لیے۔ تو اس میں جہاں تک نماز کا تعلق ہے، تو نماز کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کے لیے ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کا کوئی اور مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا
اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرنا. چنانچہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قربانی کی عبادت صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کی رگیں کاٹ دینے پر عبادت پوری ہو جاتی ہے. آگے گوشت خود کھانا ہے، دوسرے کو دینا ہے، تقسیم کرنا ہے، یہ بعد کی بات ہے. اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. قربانی تو جانور کو ذبح کر دینے سے پوری ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ یعنی آدمی یہ اگر عقل سے سوچنا چاہے تو ایک جانور کو جو اچھا خاصا ہمارے ساتھ مانوس ہو گیا تھا، اس کو ہم نے پالا تھا اور اس کو دیکھ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، اس کے گلے پر چھری پھیر دی، عبادت ہو گئی. تو یہ در حقیقت اس بات کی تربیت دینا مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کی علت، حکمت، مصلحت تلاش کرے کہ بھئی یہ کیوں حکم دیا گیا، بلکہ بس بندے کا کام یہ ہے کہ وہ جو حکم ملا ہے اس کی فوراً تعمیل کر لے. تو چونکہ بندہ یہ کام کرتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، گلے پر چھری پھیر دیتا ہے، تو اس لیے وہ قربانی بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. اور اس کو قرآن کریم نے اور زیادہ واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو تو نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور نہ اللہ کی رضا گوشت سے حاصل ہوتی ہے اور نہ اس کے خون سے حاصل ہوتی ہے. لیکن جو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے. دل کا تقوی کیا ہے؟ کہ میرے مالک نے مجھے حکم دیا، میں نے اس کی تعمیل کر لی، یہ تقوی ہے. تو نہ گوشت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پہنچتا ہے، گوشت تو تم کھا جاتے ہو سارے، دوسروں کو تقسیم کر کے ان کو کھلا دیتے ہو، لیکن نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. لیکن جو چیز ہمارے پاس پہنچتی ہے تمہاری، وہ تمہارے دل کا تقوی ہے. تو نسکی، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اور یہ رب العالمین کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ جب وہ ساری کائنات کا پروردگار ہے، ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی اس کی نگرانی کرتا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، تو صرف اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کو جو حکم دے وہ بندے اس کی تعمیل کریں. للہ رب العالمین. تو یہ دو باتیں تو اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ بھئی نماز بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. لیکن آگے دو لفظ ایسے ہیں کہ یہ فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. تو جینا اللہ کے لیے کیسے اور مرنا اللہ کے لیے کیسے؟ یہ بات ذرا سی دقیق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی عین اس وقت جب تم قربانی کر رہے ہو تو اس وقت یہ اعلان کرو اور یہ حقیقت اپنی زبان پر لاؤ کہ صرف نماز اور قربانی نہیں بلکہ میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ نہ سمجھنا کہ بس نماز پڑھ لی اور قربانی ادا کر دی تو بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا.
بلکہ یہ ساری تو علامتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے طور پر ہم پر فرض کی ہیں۔ نماز بھی ایک عبادت ہے اور قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اس کا جو طریقہ مقرر فرمایا گیا ہے نماز کا مثلاً، وہ انسان اپنی عقل سے سوچ کر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ بھئی پہلے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر کہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی سورت پڑھو، پھر رکوع کرو، کھڑے ہو جاؤ، پھر 2 سجدے کرو، یہ ساری تفصیل انسان اپنی عقل سے سوچ کر نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس طرح کرو گے تو یہ عبادت انجام پائے گی اور میری خوشنودی حاصل ہوگی۔ نماز کے اندر قربانی میں بھی یہی بات ہے کہ انسان اپنی طرف سے سوچ کر جانور قربان کرنا اللہ کے لیے یہ خود سے نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اس کو کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم سے ہم اپنے حکم کی اطاعت کرا رہے ہیں، کہ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تم نماز پڑھتے ہو، جب کہتے ہیں قربانی کرو تو قربانی کرتے ہو، یہ سب ہمارے حکم کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کہہ دیا تم نے مان لیا تو تمہارا یہ عمل اللہ کے لیے ہو گیا۔ اب ذرا یہ سمجھو کہ یہ ہمارا حکم ماننا اور ہمارے حکم کے تحت کوئی کام کرنا، یہ جب اللہ کے لیے تم کرتے ہو نماز میں اور قربانی میں، تو اب تمہاری ساری زندگی بھی ہمارے فرمان کے، ہمارے حکم کے تابع ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ایک خاص طریقہ ہے عبادت کا، تو ہم اس خاص طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی پوری زندگی وہ اللہ کے لیے ہے، اس معنی میں کہ بسا اوقات وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا عبادت سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا روزی کما رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، تو اس کا بظاہر عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر کھانا کھا رہا ہے تو کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کی خواہش ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے کھا رہا ہے۔ پانی پی رہا ہے، کیوں پی رہا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو پیاس لگی ہے اور پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے۔ تو جتنے کام دنیا کے اندر وہ انجام دیتا ہے، سوتا ہے اس لیے سوتا ہے کہ سونا جو ہے وہ اس کے لیے ایک ضرورت ہے اس کی زندگی کی، تھک جاتا ہے ساری زندگی میں، اور تھک جانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کا ایک موقع فراہم کیا ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ کتنا ہی انسان تھکا ہوا ہو، 5-6 گھنٹے کی نیند لے لے گا تو جب بیدار ہوگا تو تازہ دم ہو کے اٹھے گا۔ تو یہ نیند بھی ہماری اپنی ایک ضرورت ہے، طبعی ضرورت ہے۔ تو کمانا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، یہ بظاہر عبادتیں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اپنی جسم کی نشو و نما کے لیے، ہمارے اپنے جسم کی ضروریات کے لیے ہم یہ کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری ساری زندگی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ ساری زندگی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز اللہ کے لیے تھی، جیسے قربانی اللہ کے لیے تھی، اس طرح تمہاری ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر وقت تمہارا جو کام ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا معنی؟ توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ کھاتے تو جانور بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔
ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے رزق ہی سے کھاتے ہیں، اور کھا کر ڈکار کر بس فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یاکلون کما تاکل الانعام، کافر لوگ اسی طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ لیکن جانور کے کھانے کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہوتا کہ بھئی اس کو بھوک لگی ہے، اس نے اپنی بھوک پوری کر لی۔ کافر کا بھی یہ حال ہے کہ وہ کھانا کھائے گا تو اس لیے کھائے گا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، وہ بھوک پورا کرنے کے لیے کھا لے گا۔ لیکن وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، تو وہ کھانا بھی اس لیے کھائے گا کہ میرے اللہ نے میرے نفس کا، میری جان کا، میرے جسم کا ایک مجھ پر حق رکھا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، اللہ تعالیٰ نے میری جان کا حق رکھا ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ تو جب وہ یہ نیت کرے گا کہ میں اللہ کے حکم کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اب میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کو تقویت پہنچے، چونکہ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کو برقرار رکھنا، صحت مند رکھنا اور اس کی تقاضوں کو پورا کرنا، یہ میرے اوپر میرے اللہ نے حق رکھا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا۔ یہی وجہ ہے کہ فرض کرو کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہے، بلا وجہ دماغ میں آ گئی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی بھی وجہ سے۔ بعض اوقات یہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا لوگ، بھوک ہڑتال جو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ آج کل کی سیاست کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھاؤں گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی پر یہ مجبور کیا دوسرے آدمی کو کہ میرے مطالبات مانو ورنہ میں بھوکا مر جاؤں گا۔ فرض کرو کہ اس کے مطالبات مانے نہیں گئے اور بھوکا رہا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی بھوک کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم ہوگا، خودکشی کا مجرم ہوگا، خودکشی کا مجرم ہوگا۔ اس کے لیے کھانا فرض ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا، تاکہ وہ اپنے نفس کا جو اس کو اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے اس کا حق ادا کرے۔ اس نے حق ادا نہیں کیا، بھوکا رہا اور بھوک کی حالت میں مر گیا، تو اللہ بچائے یہ حرام موت ہوئی۔ تو میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونے کے کیا معنی ہے کہ میں اپنی، فرض کرو کہ اس کے مطالبات مانے نہیں گئے اور بھوکا رہا، تقاضوں کو پورا کرنا یہ میرے اوپر میرے اللہ نے حق رکھا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا۔ یہی وجہ ہے کہ فرض کرو کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہے، بلا وجہ دماغ میں آ گئی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی بھی وجہ سے۔ بعض اوقات یہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا لوگ، بھوک ہڑتال جو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ آج کل کی سیاست کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھاؤں گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی پر یہ مجبور کیا دوسرے آدمی کو کہ میرے مطالبات مانو ورنہ میں بھوکا مر جاؤں گا۔ فرض کرو کہ اس کے مطالبات مانے نہیں گئے اور بھوکا رہا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی بھوک کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم ہوگا، خودکشی کا مجرم ہوگا، خودکشی کا مجرم ہوگا۔ اس کے لیے کھانا فرض ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا، تاکہ وہ اپنے نفس کا جو اس کو اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے اس کا حق ادا کرے۔ اس نے حق ادا نہیں کیا، بھوکا رہا اور بھوک کی حالت میں مر گیا،
تو اللہ بچائے یہ حرام موت ہوئی. تو میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونے کے کیا معنی ہے کہ میں اپنی ساری زندگی میں جتنے کام کروں گا, چاہے وہ میرے اپنی طبیعت کو مطمئن کرنے کے لیے ہوں, مجھے بھوک مٹانے کے لیے ہوں, پیاس مٹانے کے لیے ہوں, وہ سارے کے سارے میں صرف اللہ کے حکم کے تحت انجام دوں گا. یہ معنی ہے کہ میری زندگی اور میرا موت. اب فرض کرو ایک شخص ہے, قرآن کریم نے کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے, ایک شخص ہے بھوک سے بیتاب ہے, اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. یعنی غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا. تو کیا ہوگا اس کو؟ اگر ایسی صورت میں کوئی حلال چیز نہیں مل رہی بھوک مٹانے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام کھا لو. ایسی صورت میں خنزیر کا گوشت کھانے کو جائز قرار دے دیا. قرآن کریم میں جہاں خنزیر کو حرام قرار دیا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, کہ ایک آدمی اگر سخت بھوک میں مبتلا ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر میں نے کچھ کھایا نہیں تو مر جاؤں گا, تو خنزیر کھا لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کے ذمے واجب ہے. اگر نہیں کھائے گا اور مر جائے گا حرام موت مرے گا. اگر نہیں کھائے گا تو کیوں بھائی؟ پہلے تو کہہ رہے تھے خنزیر جو ہے وہ حرام ہے, ناپاک ہے, رجس ہے, قرآن کریم نے اس کو گندگی قرار دیا ہے. وہاں تو یہ کہہ رہے تھے. اور جب یہ حالت آ گئی, جبکہ آدمی مرنے کے حال آ گیا, تو اس وقت کہہ رہے ہیں اب کھاؤ, واجب ہے تمہارے ذمے. اب اگر وہ کھا رہا ہوگا نا اپنی جان بچانے کے لیے, وہ بھی اللہ کے لیے کھا رہا ہوگا, اللہ کے حکم کی اتباع میں کھا رہا ہوگا. اور اگر نہیں کھائے گا تو گناہگار ہوگا, خودکشی کا مجرم ہوگا. کہ موجود تھی ایک چیز بھوک مٹانے کے لیے, نہیں کھائی, پکڑے جاؤ گے تم. خودکشی کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا کہ جان تمہاری نہیں ہے, یہ جان اللہ کی ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں. اس حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو وہ زندگی اللہ کے لیے ہوگی. اور اگر ویسے ہی تم نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی, اس کے جو حقوق ہیں وہ تم نے ادا نہیں کیے, تو وہ تمہارے لیے گناہ اور ببال کا سبب بنے گا بجائے فائدہ ہونے کا. دیکھو یہ جو اضطرار کی کیفیت ہوتی ہے, اضطرار کہتے ہیں شدید مجبوری. شدید مجبوری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں انسان کے لیے جائز کر دی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اس میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں, کفر نہیں ہے. کیا ہے؟ حرام ہے, کفر نہیں ہے. جو حرام چیزیں ہیں ان کو کھانا اپنی جان بچانے کے لیے واجب ہے. اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. البتہ اگر شدید مجبوری کی حالت میں کوئی آدمی کہے, کوئی کلمہ کفر کا کہو, یعنی یہ کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے, اللہ بہت سارے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا, یا کسی بت کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا. ایسی صورت میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ شرک کا زبان سے ادا کر دینا بھی جائز ہے, واجب نہیں ہے. اس صورت میں جائز ہے کہ کلمہ شرک کا زبان سے ادا کر دینا, جبکہ دل میں ایمان موجود ہو
لیکن جو شخص کے حملہ آور ہو گیا اور کہتا ہے میں تیری گردن اڑا دوں گا ورنہ یہ کفر کا کلمہ کہو، شرک کا کلمہ کہو، تو جائز ہے زبان سے کہہ دے، دل بشرطے کہ مطمئن ہو کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، دل سے میں اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں، لیکن زبان سے کہہ دینے کو جائز قرار دیا۔ یہاں واجب نہیں ہے، یہاں جائز ہے جان بچانے کے لیے۔ کوئی آدمی کہے کہ جی اچھی جی جان جاتی ہے تو جائے، میں تو زبان سے کوئی کلمہ شرک کا زبان سے ادا نہیں کروں گا، تو وہ اللہ کے ہاں ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن جائز اس کے لیے بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے کہہ دے، شرک کی بات کہہ دے، واجب نہیں۔ یعنی اس حالت میں اگر اس نے عزیمت پر عمل کیا اور زبان سے کلمہ شرک کا نہیں نکالا اور اس کو مار دیا گیا تو وہ شہید ہوگا۔ لیکن خنزیر کھانے پر مجبور کرے کوئی شخص اور خنزیر کھانے پر کہے کہ یا تو کھاؤ ورنہ مارتا ہوں، تو پھر اس صورت میں کھانا واجب ہے، بقدر ضرورت واجب ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ تو اسی میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ منقول ہے کہ جب وہ ایک جگہ جہاد کے لیے گئے تھے، وہاں پر مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا، مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو جو ان کا امیر تھا، سردار تھا کافروں کا، اس نے ایک بہت بڑے کڑھائی میں تیل ڈالا اور تیل ڈال کر اس کو پکایا، وہ کھولنے لگا تیل، تو اس نے ایک آدمی کو لا کر اس میں ڈال دیا، اس میں ڈالتے ہی اس کی ہڈی پسلی الگ ہو گئی۔ اب عبداللہ ابن حذافہ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں میں اس میں ڈال دوں گا اگر تم نے کلمہ شرک کا نہ کہا، اگر تم اسلام سے باز نہ آئے، توحید سے باز نہ آئے، شرک کا کلمہ تم نے کہا تو میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ کیا حال بنا ہے اس کا، وہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا نہیں، تم میں چاہے مجھے اس جلتے ہوئے کڑھائی میں ڈال دو، میری ہڈی پسلی الگ کر دو، لیکن کلمہ شرک کا میں زبان سے نہیں نکالوں گا۔ کچھ اللہ کے بندوں کی رعب ہوتا ہے۔ یہ صحابی تھے اور انہوں نے جب یہ کہا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کڑھائی کے اندر جل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح کر دوں گا، لیکن وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور کہا کہ نہیں، ڈال دو مجھے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں شرک کا کلمہ نہیں نکالوں گا۔ جب اس کا ایک رعب طاری ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں اس سے تو بخشتا ہوں، یعنی تمہارے اوپر، تمہیں میں اس میں نہیں ڈالوں گا، اب ایک شرط ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی میری پیشانی پہ آ کر بوسہ دیں، میری پیشانی پہ بوسہ دیں گے تو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا یہ کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا اور خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی وہاں سے آزاد کر کے لے آئے۔ یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو جب اطلاع ملی کہ عبداللہ بن حذافہ اس طرح واپس آ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی بچا کر لے آئے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور استقبال کر کے عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ میں اسی طرح تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں جیسے تم نے اس کافر کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو وہ تھی جو اس کو میں نے کہا کہ شرک کا کلمہ زبان سے نکالنا یہ اپنی جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ افضل پھر بھی یہی ہے کہ انسان توحید پر قائم رہے اور کلمہ شرک کا نہ نکالے، لیکن ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی تعظیم ناجائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے ایسی حالت میں۔ تو لہذا اگر انہوں نے
پیشانی پر بوسہ دے دیا اور اپنی جی جان بچا لی، اپنے ساتھیوں کی بھی جان بچا لی، تو انہوں نے محیایا و مماتی للہ رب العالمین پر عمل کیا۔ لہذا وہ حضرت فاروق اعظم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی اور ان کے پیشانی کو اس عمل پر بوسہ دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ بس یہ نہ سمجھو کہ میں نے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی ہے اور بس میری مغفرت ہو گئی، اب میں بالکل آزاد ہوں اور آگے میں جیسی چاہیں زندگی گزاروں، بلکہ ساتھ ہی یہ کہلوا دیا کہ صرف قربانی ہی نہیں، صرف نماز ہی نہیں، بلکہ میری زندگی بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ کیا مانا؟ جو کام کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کروں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ لہذا قربانی کے موقع پر ہم سب نے، جنہوں نے قربانی کی ہے، یہ عہد کیا ہے اپنے پروردگار سے کہ ہماری زندگی بھی آپ کے حکم کے تابع ہوگی، ہماری موت بھی آپ کے حکم کے تابع ہوگی جو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عہد پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے کام ہمارے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے احکام کے مطابق گزریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ الحمدللہ، ہم نے ابھی ہمارے دور کے بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے بزرگ حضرت تقی عثمانی صاحب، ان کا اس بات کے اوپر بیان سنا کہ جو ہم قربانی کے لیے مستحب دعا پڑھتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری صلات اور ہماری قربانی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہی۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور ہماری زندگی اور ہماری موت یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جب ہم زندہ رہیں تو ہم جو بھی کام کریں، جس طرح کا بھی کام کریں، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کی رضا کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اگر ہے تو اس کو ضرور کر لیں۔ اور ہماری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہم نے زندگی جو ہے وہ ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر گزاری ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی تو بہت مشکل کام ہے، تو سب سے آسان موت تو شہادت کی موت ہے، مشکل کام اس میں کیا ہے؟ ہر آدمی نے کبھی نہ کبھی اس دنیا سے جانا ہے، تو اس لیے شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو کسی موت کے لیے کوئی بہانہ تو ہوگا نا، کوئی بیماری ہوگی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو سب سے اچھا بہانہ کیا ہے؟ وہ شہادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر اصل پیغام یہی ہے کہ قربانی، ذی الحج اور یہ جو عید الاضحیٰ ہے، اس میں ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اپنی مرضی کو ایسا فنا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی میں ہمیں خوشی ہو۔ یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں وہ ان سے ہمیں کراہت آئے، ہم ان کو نہ کرنے پر تیار ہوں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں وہ ہم کو اچھے لگیں۔ ایسی طبیعت بنانی چاہیے اپنی، اور ایسی طبیعت کب بنتی ہے؟ ایسی طبیعت بنتی ہے جب ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، موبائل کی صحبت میں نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت قیمتی بات ہے آج کل کے دور میں، خاص طور پہ کہ جب یہ موبائلز اور یہ انٹرنیٹ نہیں تھے اتنے عام، تو لوگ بہت سے بہت کچھ کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے، ہر وقت تو ٹی وی بھی نہیں چلتا تھا، تو ان کے پاس بہت سا وقت ایسا ہوتا تھا جس میں اگر وہ کوئی مثبت کام نہ بھی کر رہے ہوں تو کوئی منفی کام بھی نہیں ہوتا تھا، سو جائیں گے، کھیل لیں گے، ادھر ادھر نکل جائیں گے۔ لیکن اب ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس نے ہمارے مثبت کام دین کے علاوہ جو ہیں، جیسے فزیکل ایکٹیویٹی، لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنا، یہ سب بھی چھڑوا دیے ہیں، کیونکہ ہر وقت آدمی موبائل کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے، تو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کو ضائع کرنے والے ہیں۔ صحبت کس کی اختیار کرنی چاہیے؟ صحبت مشائخ کی۔ ہاں، جب موبائل آدمی کے پاس ہو تو اس کے اندر پھر یہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا، کہ آپ نے مشائخ کی، اپنے شیخ کی یا بزرگوں کے بیانات سن لیے، ان کی تحریریں پڑھ لیں، تو پھر اس کا یہ مثبت استعمال ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
جس طرح ہماری نماز اور قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی طرح اپنی زندگی اور اپنی موت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بنانے والا فرما دیں، اور ہم سب کے حق میں یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے دنوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری جان کی اور ہماری اوقات کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں ہر اس کام سے بچا لیجیے جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور اگر غلطی سے ہم سے ہو جائے تو اس پہ فوراً ہمیں توبہ نصیب فرما دیجیے، اس توبہ کو قبول فرما لیجیے اور نیکی کی طرف ہمیں رغبت کرنے والا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں وہ زندگی نصیب فرمائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا سبب بن جائے، وہ کہیں کہ میرے امتی میری تعلیمات کے اوپر چلتے رہے، ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دیجیے۔ اور ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائیے، ایسی موت نصیب فرمائیے جو آپ کو ہم سے راضی کر دے اور آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ کیونکہ حج کی نسبت سے اور عید الاضحیٰ کی نسبت سے یہ پروگرام تھا، تھوڑا سا اس کا مختصر رکھنا تھا، اس لیے جلدی ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔